السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجئے، کمنٹس دیجئے اور پوری ویڈیو دیکھیے۔ یہ چینل صرف میرا نہیں، یہ غریبوں، بیواؤں، یتیموں، ضرورت مندوں، بیماروں کا چینل ہے۔ آئیے ہم سب مل کے ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ میرے آگے کا پروگرام یہ ہے کہ کامیابی کی صورت میں جن جن لوگوں کی مدد کی جائے گی ان کا میں پوڈ کاسٹ کروں گی، تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے کتنے لوگوں کا بھلا ہوا ہے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، اور اس صدقہ جاریہ میں آپ میرا ساتھ دیجیے۔ میرا چینل بنانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ اس طرح سے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سپورٹ کر سکوں گی، کیونکہ جو ہماری اپنی انکم ہے، آمدنی، اس میں تو ہم بہت کم لوگوں کو سپورٹ کر پاتے ہیں۔ اتنا نہیں ہے، ظاہر ہے کہ کسی کے پاس بھی اتنا نہیں ہوتا، یا ہوتا ہوگا جن لوگوں کے پاس ہوتا ہوگا، لیکن بہرحال یہ ہے کہ جتنی ہماری آمدنی ہے بس ہم اس میں ہی ان کی مدد کر پاتے ہیں، لیکن لوگوں کو اس سے زیادہ مدد کی ضرورت ہے۔ اور آج کل جو پاکستان کے حالات ہیں، بلکہ پوری دنیا کے جو حالات ہیں، وہ ایسے ہیں کہ اب لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مدد کی ضرورت پڑ گئی ہے، خاص طور سے پاکستان میں۔ تو آپ میرا ساتھ دیجئے، تو انشاءاللہ ہم سب مل کے ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کر سکیں گے۔ اچھا، آج جو میں نے ویڈیو بنانی ہے وہ ہے ویٹ لاس پر۔ ہم لوگ اپنا وزن پہلے تو خوب بڑھا لیتے ہیں، مزے مزے کے کھانے کھاتے ہیں جی، چکن کڑھائیاں، مٹن کڑھائیاں، بریانیاں، قورمے، نہاری، پائے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہم مزے لے لے کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم جس مقدار میں کھانا کھا رہے ہیں اس سے ہمارے جسم کا کیا حال ہوگا۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے جسم جو ہے وہ بھاری ہوتا چلا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، کچھ کو شوگر ہو جاتی ہے، اور کسی کا کولیسٹرول ہائی ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگ دوسری اور بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مگر ہم کھانا کھاتے وقت جب ہمارے سامنے رکھا ہوتا ہے ہم بالکل بھی یہ نہیں سوچ رہے ہوتے ہیں، اور اپنی ضرورت سے، اپنی باڈی کی ضرورت سے زیادہ ہم کھانا کھاتے ہیں۔ روزانہ 2 ٹائم 3 ٹائم، بعض لوگ کیا تو روز پراٹھے بنتے ہیں۔ اب تو خیر لوگوں نے بہت کم کر دیے، لیکن پھر بھی یہ پراٹھوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اب میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پراٹھے کھانا اور یہ ساری جو ڈشز میں نے گنوائیں، یہ کھانا کوئی بری بات نہیں ہے۔ الحمدللہ اتنے مزے مزے کے کھانے ہیں، اچھا لگتا ہے پکانا بھی اور کھلانا بھی اور کھانا بھی، لیکن ہم اپنی ضرورت سے زیادہ کیونکہ کھاتے ہیں، اس لیے ہمارا ویٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جب ویٹ بڑھ جاتا ہے اور بیماریاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر ہمیں فکر لگنی شروع ہو جاتی ہے کہ اللہ، اب تو میرا ویٹ اتنا بڑھ گیا ہے، اب میں اس کو کیسے کم کروں، میں کیا کروں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ اور کپڑے بھی جو ہے وہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں، جو ہماری پسند کے کپڑے ہوتے ہیں جنہیں ہم ہمیشہ پہننا چاہتے ہیں۔ کچھ تو اپنی شادی کے کپڑے ہوتے ہیں جو زیادہ نہیں پہنے ہوئے ہوتے، لیکن جسم بھاری ہونے کی وجہ سے ہم ان کپڑوں کو بالکل الماری کے ایک طرف کر دیتے ہیں، لیکن دیکھتے رہتے ہیں کہ اللہ، میں اتنی دبلی تھی، میں یہ کپڑے پہنتی تھی، اب تو میرے جسم پہ آ ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو بڑا دل جو ہے دکھتا بھی ہے، پریشان بھی ہوتا ہے۔ تو پھر ہم نئی ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ ویٹ لاس کیسے کیا جائے، کیا کھایا جائے۔ کسی یوٹیوب پہ کبھی آ رہا ہوتا ہے کہ جی 2 مہینے میں 20 کلو ویٹ کم کر لیں، 2 مہینے میں 15 کلو ویٹ کم کر لیں، 3 مہینے میں 25 کلو ویٹ کم کریں، یہ کھائیں، یہ نہیں کھائیں۔ اچھا، آپ ایک چیز دیکھیں کہ ان ساری چیزوں میں کس چیز پہ زور دیا جاتا ہے؟ سوچیں کہ کم کھائیں، سبزیاں زیادہ لیں، کچی سبزیاں زیادہ لیں، جو سبزیاں بنا رہے ہیں ان کو زیادہ بھونیں نہیں، ان میں زیادہ آئل نہ ڈالیں، دالیں کھائیں، دال کے اوپر جو ہے وہ زیادہ گھی والا یا آئل والا جو ہے وہ بھگار نہ کریں، سادی اپنی دال نکالیں اور نکال لیں اس میں سے اپنی، اور گھر والوں کے لیے آپ بھگار کر دیجئے، ٹھیک ہے۔ اس چیز پہ زور دیا جاتا ہے۔ پھر یہ زور دیا جاتا ہے کہ روٹی یا تو بالکل ہی بند کر دی جاتی ہے بعض ڈائٹ پلان میں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ آدھی روٹی صبح لیں،
आधी रोटी दोपहर में लें, आधी रोटी रात को लें, यानी कम खाएं। उसके बाद है, बाज़ लोग कहते हैं कि रोटी बिल्कुल ख़त्म कर दें, चावल बिल्कुल ख़त्म कर दें। सोचें ऐसे कैसे हो सकता है, हम पूरी ज़िंदगी क्या रोटी चावल ना खाएं? ऐसे कैसे मुमकिन है? बाज़ डाइट प्लान में ये भी है कि आप रोटी चावल छोड़ दें, जिसको हम कीटो डाइट भी कहते हैं। और बाद लोग वैसे ही है ना मना कर देते हैं कीटो डाइट में, तो बस ये है कि अंडे और चिकन और ये मटन और बीफ खाएं और ये चीज़ लें, पनीर लें। लेकिन है ना बाद लोग तो दालों और सब्जियों के साथ भी कहते हैं कि रोटी ना खाएं और चावल ना खाएं। मगर कैसे मुमकिन है ये? कैसे हो सकता है कि हम ज़िंदगी भर अब रोटी और चावल ना खाएं, या 9-9 10-10 महीने तक हम रोटी चावल ना खाएं? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। दिल को बहुत मारना पड़ता है, दिल को बहुत समझाना पड़ता है जब हम वेट लॉस करने की तरफ जाते हैं, इरादा करते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, वर्जिशें करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह, ये करो वो करो, अच्छा और वॉक करो। अब आप ये बताएं कि किसी को मैसर है, किसी को नहीं है मैसर। कोई जिम जा सकता है, कोई नहीं जा सकता, कोई वॉक पे जा सकता है, कोई नहीं जा सकता, कोई ये एक्सरसाइज कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। हर कोई एक जैसा नहीं होता। तो आप ये देखें कि डॉक्टर के पास जो डाइट प्लान देते हैं, जो ये हर्बल डॉक्टर्स हैं, न्यूट्रिशन है, इनके पास जाते हैं, कितना पैसा खर्च होता है। फिर ये लोग टेस्ट करवाते हैं, उसका पैसा खर्च होता है। उसके बाद फिर ये लोग अपना डाइट प्लान देते हैं, उसका भी पैसा खर्च होता है। फिर जब आप जिम ज्वाइन करते हैं, वो भी बग़ैर पैसों के ज्वाइन नहीं कर सकते। इसी तरीके से ये एक्सरसाइज तो चले आप घर में भी देख के कर सकते हैं, मगर फिर भी बाद एक्सरसाइज के लिए भी जिम जाते हैं, वो पैसे वो भी खर्च करते हैं। तो हर तरफ खर्चा खर्चा और मेहनत मेहनत मेहनत, बहुत मुश्किल होता है। देखिए मैं अपना बताती हूँ, मुख्तसर बताने की कोशिश करूँगी कि वीडियो लंबी ना हो जाए। कि आज से मैंने 16 साल पहले मैंने अपना मेरा बहुत ज़्यादा वेट बढ़ चुका था बेटी के होने के बाद। मैंने तवज्जो नहीं दी और मैं अपनी बच्ची में ही लगी रही कि इसको देखभाल करने के लिए मेरा भी हेल्दी होना ज़रूरी। अच्छा वो हेल्दी जो हम बाद लोग हमारी ये समझा जाता है कि बस खाए जाओ मोटे हुए जाओ मोटे, शायद हम हेल्दी, हालांकि ये हेल्दी नहीं होते। हम अपने जिस्म में फालतू चर्बी बढ़ा लेते हैं और बीमारियां भी पैदा कर लेते हैं। तो मेरा वेट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मेरा उठना बैठना मुश्किल हो गया, मेरा चलना मुश्किल हो गया। तो हम सेकंड फ्लोर पे रहते थे, तो वो चढ़ना एक किसी अजाब से कम नहीं था, इतनी मेरी सांस फूल जाती थी। खैर मैंने इरादा किया कि नहीं, अब मुझे अपना वेट कम करना चाहिए। आई मैं अब वेट लॉस की तरफ। अब मैं ये करती थी कि अपना उबला हुआ खाना बनाती थी, सब्ज़ी दाल गोश्त चिकन जो भी जिस टाइम बनाना होता था, सिर्फ उबला हुआ होता था, नमक और काली मिर्च होती थी उसके अंदर, और कुछ भी नहीं होता था। और मैं अपने हस्बैंड के लिए, घर के लिए, मैं अपने वही जो हमारे यहाँ खाने बनते हैं मज़े मज़े के खाने, यकीन करें वो मैं अपने हाथ से बनाती थी और फिर लगाती थी। मैं इनके बराबर में बैठी हुई होती थी खाने के लिए इनके साथ। ये वो खाना खा रहे होते थे जिनकी तरफ ज़्यादा रग़बत होती है लोगों की, और मैं अपना उबला हुआ खाना खा रही होती थी। और यकीन करें कि मेरी आंखों से आंसू बह रहे होते थे, और मैं सोच रही होती थी कि वज़न बढ़ाना कितना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, जो दिल चाहे खाए, जितना चाहे वेट बढ़ा ले। लेकिन वेट कम करना बहुत बहुत मुश्किल है। हमारे डाइट प्लानर जो होते हैं वो कहते हैं जनाब 2 महीने में इतना वेट कम कर लें। भाई कैसे कम कर लें? जो कम कर रहा है उसको तो पूछें उसके दिल पे क्या गुजर रही है। उसके आंसू भी बह रहे हैं, आंसू नहीं बह रहे तो आंखों में आंसू भरे हुए हैं, दिल को मार रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन मजबूर हैं, वेट तो कम करना है। कितना बढ़ा लेंगे? जितना बढ़ाएंगे उतनी मुश्किल। तो मैं बस ये सोचती थी कि नहीं, अब मैं अपना वेट नहीं बढ़ने दूंगी। खैर मैंने 8 महीने में मैंने अपना 15 किलो वेट कम किया। तो फिर मैंने अपनी इस कंडीशन के बाद कि भाई वेट कम करना बहुत मुश्किल काम है, तो हम वेट को बढ़ाते ही क्यों हैं। तो मैंने फिर ये इरादा किया
کہ نہیں اب میں لمٹ میں رہ کر کھاؤں گی، بے شک پائے ہوں نہاریاں ہوں جو کچھ بھی ہو اس کو ہم نے ایک کم مقدار میں لینا ہے اور اس کو اتنا کھانا ہے کہ جس سے ہمارے جسم میں فالتو زیادہ کیلوریز نہ بڑھیں اور چربی وغیرہ نہ جمیں اور ہم موٹاپے کی طرف نہ جائیں۔ تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں اب میں اپنا ویٹ نہیں بڑھنے دوں گی، کیونکہ ویٹ کم کرنا انتہائی مشکل ہے، انتہائی مشکل ہے، یہ کوئی ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ بڑی ہمت والے لوگ، بڑے پکے ارادے والے لوگ ہی اپنا ویٹ کم کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھ جس نے بھی یہ ویٹ لاس شروع کیا تھا، وزن کم کرنے کا شروع کیا تھا، یقین کریں سب نے بیچ میں چھوڑ دیا، کسی کی ہمت نہیں بندی کہ وہ آگے بھی اس کو جاری رکھ سکیں۔ تو میں نے یہی سوچا کہ نہیں یہ وزن کم کرنا مشکل کام ہے، لہٰذا اپنا وزن بڑھنے ہی نہیں دینا چاہیے، اپنے وزن کو ایک جو ہماری عمر ہے، جو ہمارا قد ہے، ہمیں اس کے مطابق ہی رکھنا چاہیے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بجائے اتنے خرچے کریں، ڈاکٹروں کے پاس بھاگیں، ڈائٹ پلان لیں، مہنگے مہنگے ڈائٹ پلان لیں اور نا یہ جم جائیں، کہاں فرصت ملتی ہے جم جانے کی، کہاں فرصت ملتی ہے کہ گھر میں بھی رہ کے ایکسرسائز کریں۔ بعض جگہوں پہ تو واک کرنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے، تو کہاں واک کرنے کے لیے جائیں گی؟ اگر ہو بھی تو ہر خاتون تو نکل کے گھر کے کام چھوڑ کے، ذمہ داریاں چھوڑ کے، بچے چھوڑ کے کہاں سے نا روز روز واک کے لیے جائیں گی؟ اگر چلی بھی گئیں تو کبھی کبھی چلی گئیں، کبھی کوئی مصروفیت آ گئی، مہمان ہیں، گھر میں بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ ریگولر یہ واک کی جائے۔ تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم سب کچھ کھائیں مگر ایک لمٹ میں رہ کے کھائیں۔ چلے آدھی روٹی نہیں کھاتے، ایک روٹی کھا لیں مگر سالن کم لیں، اور چاول لیں جتنے مطلب اتنے لیں جیسے جتنے آپ کھاتے تھے یا کھاتی تھیں اس کے آدھے کر دیں، اس کے ساتھ زیادہ سلاد لے لیں، اس کے ساتھ فروٹ بھی کاٹ لیجئے، اس کے ساتھ ہے نا تھوڑا یہ چیا سیڈ ہیں اور یہ تخم ملنگا ہے، اس کو بھی ہے نا استعمال کر لیں، تو آپ دیکھیں اتنا پیٹ بھر جائے گا اور ہمیں دل مارنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ ہمارا جو روز مرہ کا کھانا بنتا ہے ہم اسی میں سے کھائیں گے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک لمٹ میں رہ کے کھائیں۔ دیکھیں ہمارے سب سے بڑے ڈائٹ پلانر کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے کے 3 حصے کرو، ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی اور ایک حصہ خالی۔ تو جب ہم اس طرح سے کھانا کھائیں گے کہ ایک حصے میں کھانا، ایک حصے میں پانی اور ایک حصے کو خالی رکھیں گے تو ہم موٹاپے کا شکار کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ تو ہمیں اس حدیث پہ عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم موٹاپے سے بچ سکیں۔ انہوں نے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا تھا کہ بھوک رکھ کے اٹھ جاؤ، ہم نے اس بات کی طرف توجہ ہی نہیں دی۔ مسلمان ہو کے بھی ہم نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی طرف بالکل توجہ نہیں دی، اور وہی پیٹ بھر بھر کے کھاتے رہے، ڈکارے مارتے رہے۔ لوگ تو کیسی ڈکارے لیتے ہیں کہ بہت برا یعنی کہ لگتا ہے۔ مجھے یاد ہے میں نے جو ایک واقعہ پڑھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے مجلس میں، کہ ایک بدو آیا اور وہ کھا پی کے آیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے دشمن کو بھی مجلس سے جانے کا نہیں فرمایا، کبھی نہیں ہے نا کسی دشمن جو ان کی برائیاں کرتے تھے، الزام لگاتے تھے اور تنگ کرتے تھے، پریشان کرتے تھے، ان میں سے بھی اگر کوئی آ جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی برا نہیں مانتے تھے، نہ جانے کو بولتے تھے، نہ اٹھ جانے کو بولتے تھے۔ ایک بدو آیا، آ کے اس نے بڑی محفل میں وہ بیٹھا ہوا تھا اور اس نے ڈکار لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انگلی کے اشارے سے باہر جانے کا حکم فرمایا۔ دیکھیں کتنی یعنی ناپسندیدہ چیز ہے یہ کہ آپ اتنا ٹھونس کے کھا لیں، پھر ڈکارے مارے، اور پھر ڈکارے مارنے کے لیے آپ پیپسی کا استعمال کریں، آپ 7 اپ کا استعمال کریں، تو یعنی کہ جان بوجھ کے ڈکارے اپنے آپ کو دلوانا کتنا برا عمل تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ایک ڈکار مارنا۔
اور ہم جو ہے نا ڈکار مارنے کے لیے یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں جو بالکل غلط، جو کہ کسی صورت میں بھی فائدہ مند نہیں حد ہو گئی ہے بے عقلی کی، لا علمی کی، نا سمجھی کی، کہ وہ کچھ کر رہے ہیں ہم لوگ جو کسی صورت میں بھی ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے کسی صورت میں بھی فائدہ مند نہیں ہے۔ ہم بچپن سے اپنے بچوں کو یہ حدیث نہیں سناتے نہ، چلیں اگر کوئی بچہ ایسا ہے کہ جو ابھی ان چیزوں باتوں کو نہیں سمجھتا تو کم از کم آپ اس کو یہ عادت ڈالیں کہ یہ اتنا کھانا ہے، کھا کے اٹھ جاؤ۔ جب بچہ بچپن سے ہی تھوڑا کھائے گا، بھوک چھوڑ کے اٹھ جائے گا تو اس کو عادت پڑ جائے گی، پھر وہ ہمیشہ مرتے دم تک انسان جو ہے اتنا ہی کھائے گا جتنا کہ وہ بچپن سے کھاتا چلا آیا ہے۔ زیادہ ہم بچوں کو ٹھسا ٹھسا کے خوش ہوتے ہیں، مائیں بڑی خوش ہوتی ہیں، یہ بھی کھا لو، یہ بھی کھا لو، یہ بھی کھا لو، اور بچے موٹے ہوتے ہیں تو اتنی خوش ہوتی ہیں مائیں دیکھ دیکھ کے کہ میرا بچہ دیکھو کتنا صحت مند ہے، حالانکہ وہ صحت مند نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، موٹے لوگ، موٹے بچے کن ذہن ہوتے ہیں، ان کی عقل تھوڑی کم ہو جاتی ہے۔ جو اسمارٹ بچے اور اسمارٹ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ان کی عقل ہوتی ہے، بہت زیادہ ان کی سمجھ کام کرتی ہے۔ تو ہم خود اپنے گھر والوں کو غلط عادتیں ڈالتے ہیں، ہم اس حدیث کو بھول چکے ہیں اور خود بھول گئے، ہم کیا بتائیں گے کسی کو؟ ہم کہاں سے اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ بیٹا اس حدیث پہ عمل کرو؟ نہیں کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ آج دیکھیے ہر تیسرے گھر میں ڈائٹ پلان چل رہے ہیں، ہر تیسرے گھر میں ویٹ کم کیے جا رہے ہیں، رو کے کم کیے جا رہے ہیں، پریشان ہو کے کیے جا رہے ہیں۔ جو نہیں کر رہے ہیں وہ ٹینشن میں ہیں کہ ہم کیسے کریں۔ تو میں ان سب سے یہی کہوں گی کہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ عمل کر لیجئے، آپ کا ویٹ خود بخود گریجولی کم ہوتا رہے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور کھائیں گے بھی آپ سب کچھ، سلاد بھی کھا رہے ہیں، فروٹ بھی کھا رہے ہیں، روٹی بھی کھا رہے ہیں، چاول بھی کھا رہے ہیں، مٹن کڑھائیاں اور پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہیں آپ لوگ، لیکن کیونکہ لمٹ میں کھا رہے ہیں اور اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے تھوڑی بھوک رکھ کے آپ اٹھ جاتے ہیں تو آپ کا ویٹ کبھی بھی نہیں بڑھے گا، کسی کا بھی ویٹ نہیں بڑھے گا۔ ہر تیسرے گھر میں جو آج لوگ پریشان ہو رہے ہیں، اپنے وزن کم کر رہے ہیں، ہر گھر کی کہانی یہ ہو جائے گی، ایک سچی بات، کہ آپ کے ویٹ نہیں بڑھیں گے اگر آپ سب لوگ اس حدیث پر عمل کر لیں۔ دیکھیں، ایک اسمارٹ خاتون، لڑکی، لڑکا، مرد، جب وہ اسمارٹ ہوتے ہیں کتنے خوبصورت لگتے ہیں، ان کے جب وہ کپڑے پہنتے ہیں خوبصورت لگتے ہیں، الگ ہی نظر آتے ہیں، ان پہ کپڑے جچتے ہیں۔ اور ایک موٹی عورت، موٹی لڑکی، موٹا مرد، موٹا لڑکا جب کپڑے پہنتے کتنے برے لگتے ہیں، وہ کتنا ہی قیمتی لباس پہن لیں، کتنا ہی مہنگا لباس پہن لیں، ان پہ اچھا نہیں لگتا۔ اچھا، یہ لوگ خود بھی فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ہمارے اچھا نہیں، ہمارے پہ یہ لباس جو بھی پہنا ہے اچھا نہیں لگ رہا، ہماری توند ہے نا آگے نکلی ہوئی ہے، ہم اتنے موٹے ہو رہے ہیں، ہمارے بازو اتنے موٹے ہو رہے ہیں، ہم اچھے نہیں لگ رہے ہیں، لیکن ان کی ہمت نہیں پڑتی کہ وہ اپنا وزن کم کریں، کیونکہ وزن کم کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہا جاتا ہے۔ تو آپ موازنہ کریں کہ ایک اسمارٹ بندہ بندی اور ایک موٹا بندہ بندی کیسے لگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو بہت موٹیویشن ملے گی کہ ہاں بھئی ویٹ تو کم کرنا چاہیے۔ چلیں ویٹ کم نہیں کر رہے، ہم وہ اتنی سخت محنت نہیں کر سکتے، ہم جم نہیں جا سکتے، ہم واک نہیں کر سکتے، ہم ایکسرسائز نہیں کر سکتے، ہم الگ سے ابلے ہوئے کھانے نہیں کھا سکتے ہیں، تو آپ اس حدیث پہ عمل کر لیجئے تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کا ویٹ آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آپ بھی ان لوگوں کی لائن میں آ جائیں گے جو اسمارٹ ہوتے ہیں، جو کپڑے چاہے وہ قیمتی پہنے یا کم قیمت کے پہنے، خوبصورت لگتے ہیں، آپ بھی خوبصورت لگیں گے انشاءاللہ۔